اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا تو خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے مگر تیرے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہے۔ ایک چمچ مٹی، ایک پوری کائنات، ایک مکمل تاریخ، ایک زندہ گواہ، ایک مکمل نظام اور ایک مقدس آغوش۔ ناظرین اکرام، سائنس کہتی ہے کہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا، فنگس، وائرس، آرکیا، پروٹوزوا، یہ سب مل کر ارتھ مائکرو بایومی بناتے ہیں اور سائنس اسے لیونگ سول مطلب جاندار مٹی کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مٹی کے ایک چمچ میں چھپی ہوئی کائناتیں۔ ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی زاویوں کے ساتھ۔ معزز ناظرین، زمین کی مٹی دکھنے میں خاک، چھونے میں خاموش، مگر حقیقت میں یہ اس عظیم راز کا دروازہ ہے جو انسان کی آنکھ نے کبھی مکمل طور پر دیکھا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مٹی مردہ ہے، جامد ہے، بے روح ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مٹی زندگی کی زبان ہے، مگر وہ زبان صرف انہیں سنائی دیتی ہے جو غور و فکر کی آنکھ رکھتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 میں قرآن کہتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چمچ، صرف ایک چمچ مٹی، تقریباً 1 گرام، اور اس میں 1 سے 10 ارب تک جاندار زندگی کی طرح دھڑکتے ہیں۔ 1 گرام مٹی میں انسانوں سے بھی زیادہ زندگیاں موجود ہیں۔ یہ مٹی نہیں، یہ کائنات ہے۔ یہ انسان نہیں سمجھتا کہ وہ زمین پر چلتا نہیں، بلکہ زمین کے اندر ایک پوری دنیا اس کے قدموں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس کہتی ہے کہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا، فنگس، وائرس، آرکیا، پروٹوزوا، یہ سب مل کر ارتھ مائکرو بایومی بناتے ہیں اور سائنس اسے لیونگ سول مطلب جاندار مٹی کہتی ہے۔ لیکن سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی سائنس آج جس حقیقت کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ رہی ہے، اللہ نے وہ راز پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ مٹی کے اندر 90% جاندار وہ ہیں جن کا ہم نام تک نہیں جانتے۔ ہر چمچ مٹی کے اندر 10,000 سے زیادہ ایسی انواع موجود ہیں جن کی شکل، ساخت اور نظام آج تک انسان پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکا۔ یہ گویا غیب کی دنیا ہے جو ہمارا روشن مغز بھی مکمل نہیں دیکھ سکا۔
اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا تو خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے مگر تیرے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہے۔ مگر یہاں راز پلٹ کر سامنے آتا ہے کہ صرف ہمارے اندر ہی نہیں، ہماری زمین کے نیچے بھی پوری کائنات چھپی ہے۔ معزز ناظرین، جدید سائنس نے لیونگ سول مطلب زندہ مٹی کو سپر آرگینزم یعنی ایک زندہ جسم کہا ہے۔ یعنی زمین ایک جسم ہے اور مٹی اس جسم کا دل ہے، اور مٹی کے اندر موجود مائکرو آرگینزمز اس دل کی دھڑکنیں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا۔ سائنس کہتی ہے all essential elements in the human body come from soul، یعنی انسان کی جسم کا ہر بنیادی عنصر مٹی سے آیا ہے۔ ہمارا کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم سب مٹی سے آیا ہے۔ معزز ناظرین، انسان اصل میں چلتی پھرتی مٹی ہے مگر زندہ، سانس لیتی اور سوچتی ہوئی مٹی۔ سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 14 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ یعنی مٹی میں کچھ ایسا ہے جو صرف جسم نہیں بلکہ روح کے رہنے کی جگہ بھی بن جاتا ہے، اور روح وہ روشنی ہے جو سجدے میں زمین کو چومتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز میں سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ سجدہ۔ اور سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ اسی مٹی پر۔ سائنس کہتی ہے کہ مٹی میں موجود مخصوص بیکٹیریا میکو بیکٹیریم وکی انسان کے دماغ میں سیروٹونن جیسا کیمیکل بڑھاتا ہے، اور یہ کیمیکل سکون، خوشی اور ذہنی توانائی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس پر مزید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے سول بیکٹیریا کین ورک لائک نیچرل اینٹی ڈپریسنٹس، مطلب مٹی کے جراثیم قدرتی طور پر ڈپریشن اور انزائٹی کو ختم کرنے کی طرح کام کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے وہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ اس مٹی کے لمس سے اس کا دماغ بھی شفا پاتا ہے، اور یہ راز صرف سجدے والوں کو پتہ ہے۔ ناظرین اکرام، روحانی بزرگ کہتے ہیں کہ مٹی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ فنا میں بقا ہے۔ تو خاک سے بنا، خاک میں ملے گا، مگر یہی خاک تجھے پھر سے زندہ کرے گی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی اسی مٹی سے ہے۔ معزز ناظرین، کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ میٹر مطلب مادہ میں اصل چیز انفارمیشن ہے، اور مٹی وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے ہارڈ ڈرائیو ڈیٹا محفوظ کرتی ہے، ویسے ہی زمین زندگی کا کوڈ محفوظ کرتی ہے۔
سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 میں قرآن کہتا ہے اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سائنس اسے ارتھ میموری کہتی ہے، قرآن اسے گواہ کہتا ہے، اور دونوں ایک ہی حقیقت بتا رہے ہیں۔ ایک چمچ مٹی، ایک پوری کائنات، ایک مکمل تاریخ، ایک زندہ گواہ، ایک مکمل نظام اور ایک مقدس آغوش، جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، جس پر چلتے ہیں، جس میں دفن ہوتے ہیں، اور جہاں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ جب انسان کو مٹی کھا رہی ہوتی ہے تو جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے مٹی باقی رکھتی ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین کرام، مٹی صرف مٹی نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے، اور انسان کی حقیقت میں سب سے بڑا راز۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر ہر انسان کو مٹی کھا جائے گی سوائے پچھلی ریڑھ کی ہڈی کے، اور یہ وہ حصہ ہے جس سے دوبارہ تخلیق کی جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کی شہادت ہے کہ مٹی صرف قبر نہیں، یہ دوبارہ زندگی کا دروازہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ زمین اور آگ کے راز کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔